پیشن گوئی میرے خیالوں میں یکسوئی ہے، اسی لیے یہ میری پیشن گوئی ہے۔ آج ہر انسان اور ہر حیوان رزق کے لیے پہلے جیسا پریشان نہیں رہا۔ چرند و پرند کے منہ سے بڑا اب ان کا رزق ہے۔ شاید یہ دنیا کا آخری دور ہو، کم از کم ہمارے پاکستان میں یہ غالب امکان اور قوی گمان ہے کہ حالات کسی بڑے موڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ملک خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے اور ملک پر بے انتہا قرض ہے، اس کے باوجود رزق کی فراوانی عام ہے۔ یہ کیفیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تو قیامت کے آثار قریب ہیں، کسی بڑے اور غیر معمولی واقعے کا امکان موجود ہے۔ یہ میری پیشن گوئی اور فکری رائے ہے، جس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تو یہ اللہ کا ایک خاص رنگ و ڈھنگ ہے، پھر دنیا کا سامراجی نظام اسی انداز سے کام کر رہا ہے۔ میں یہاں صرف ایک مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بعض ممالک میں نظام بدلنے کے لیے سامراجی طاقتیں برسوں پہلے سے مختلف ذرائع اور اثر و رسوخ استعمال کرتی رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایران جیسے ممالک میں بھی ماضی میں مختلف خفیہ اور غیر اعلانیہ طریقوں سے حالات کو مخصوص سمت میں لے جانے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، تاکہ وقت آنے پر رجیم چینج یا بڑے پیمانے پر تبدیلی کی راہ ہموار کی جا سکے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض اتفاق نہیں لگتا، تو یہ قدرت کے کسی بڑے نظام کا حصہ ہے، پھر عالمی طاقتوں کی طویل المدت منصوبہ بندی کا نتیجہ، اور بسا اوقات یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی چلتی نظر آتی ہے۔ اس پیشن گوئی میں خوراک کا ذکر میں نے اسی وجہ سے کیا ہے کہ اس کے پس پردہ کچھ سامراجی عوامل کے ملوث ہونے کا امکان بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان کو آئی ایم ایف کی جانب سے اس کی مقررہ حد سے زیادہ قرض فراہم کیا گیا اور اس کے بعد بھی مسلسل مزید قرض دیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ قرض کی حد لمٹ بھی عبور ہو چکی ہے۔ اس پورے عمل کے دوران آئی ایم ایف کی عائد کردہ متعدد شرائط کے برعکس پاکستان کے اندر عملی طور پر ایسے اقدامات دیکھنے میں آئے جو ملکی مفاد کے بجائے مخصوص طبقات کے فائدے میں گئے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا سامراجی جال ہے جس میں رقم حکومت کے ذریعے آئی ایم ایف سے آتی ہے، مگر حکمرانوں کی بدعنوانی کے باعث وہی رقم ملک کے اندر ایک کرپٹ نظام کو مضبوط کر دیتی۔ یہ بھی ایک عام تاثر ہے کہ اس رقم کا بڑا حصہ بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کی جانب سے اپنے ناموں سے بیرون ملک منتقل کر دیا جاتا ہے، انہی ممالک میں جہاں آئی ایم ایف کا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے، جیسے سوئٹزرلینڈ، سوئس بینک، امریکہ اور لندن وغیرہ۔ کہا جاتا ہے کہ ان اکاؤنٹس پر بھی عالمی مالیاتی اداروں کی کڑی نظر ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے مقامی سماجی ڈھانچوں کے ساتھ مل کر ایسے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جن کے ذریعے ورلڈ بینک، ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک جیسے اداروں سے رقوم کا بہاؤ ممکن بنایا جاتا ہے۔ اس عمل میں بعض اعلیٰ حکام کو بھی فوائد پہنچتے ہیں اور کچھ وسائل عوامی سطح پر خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ ان حکام کی ساکھ بھی برقرار رہے اور عوام میں وقتی سہولت کا تاثر بھی قائم رہے۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا ماحول بنتا ہے جہاں حکام عوامی منصوبوں پر خرچ کر کے سماجی حمایت حاصل کرتے ہیں اور بوقن ضرورت یہی عوام ان کے لیے سیاسی یا سماجی سہارا بن سکتے ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک اس حکمت عملی کا مقصد معاشرے کے اندر ایسے تناؤ پیدا کرنا بھی ہو سکتا ہے جو ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دے۔ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ گزشتہ 76 برسوں میں فوجی ادوار مارشل لا کے باوجود کئی مواقع پر ملکی مفاد کو ترجیح دی گئی اور مکمل طور پر بیرونی دباؤ کے تابع ہونے سے گریز کیا گیا۔ اسی تناظر میں یہ رائے سامنے آتی ہے کہ اگر ریاستی ادارے مکمل طور پر کسی بیرونی ایجنڈے کے تابع نہ ہوں تو بعض حلقے متبادل راستے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مثلاً اداروں کے اندر اختلافات کو ابھارنا اور سیاسی تنازعات کو شدت دینا۔ اسی پس منظر میں بعض معروف سیاسی شخصیات کے خلاف قانونی کارروائیوں کو بھی ایک بڑے سیاسی تناظر میں دیکھا جاتا ہے جس کے نتیجے میں عوامی جذبات متاثر ہوتے ہیں اور ریاستی اداروں کے خلاف بے اعتمادی بڑھ سکتی ہے۔ ناقدین کے مطابق اگر بیرونی امداد اور اندرونی سیاست اس طرح باہم الجھ جائیں تو معاشرے میں تقسیم اور تصادم کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تصور کریں ایک بہت بڑا عالی شان قسم کا جہاز سمندر کے بیچوں بیچ ڈوب رہا ہے۔
ایک خوفناک منظر ہے۔ بالکل، اور جہاز کے نچلے حصے میں تیزی سے پانی بھر رہا ہے، اتنے بڑے سوراخ ہیں کہ تباہی بالکل یقینی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ جہاز کے ڈیک پر جائیں تو وہاں ایک شاندار دعوت چل رہی ہے۔ اچھا، لوگ مزے سے کھا پی رہے ہیں، موسیقی بج رہی ہے، ہر طرف روشنی ہے۔ بظاہر کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ تو کوئی بھی عام انسان اس منظر کو دیکھے گا تو یہی سوچے گا کہ یہ کیسی دیوانگی ہے، میرا مطلب ہے یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ بالکل یہی سوچ آئے گی، لیکن آج ہم جس موضوع کا یہ تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ بتاتا ہے کہ یہ کوئی پاگل پن نہیں ہے، یہ دراصل ایک بہت ہی باریک، گہرا اور خطرناک منصوبہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ جہاز والی جو تمثیل آپ نے دی ہے یہ ہمارے آج کے موضوع کا بالکل درست خاکہ پیش کرتی ہے۔ ہم آج معروف مصنف محمد شکور شاکر نعمانہ کی تحریر الہی منصوبہ اور سامراجی جال کے فلسفیانہ انداز فکر کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ بالکل، اور نعمانہ صاحب کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ محض خشک معاشی اعداد و شمار یا کوئی روایتی سیاسی تنقید پر بات نہیں کرتے، وہ ان بظاہر بے جوڑ چیزوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ بالکل، جیسے کہ ملکی خزانے کا خالی ہونا اور پھر مارکیٹ میں اشیاء کی ریل پیل، یا پھر عالمی اداروں کے قرضے اور ہماری سڑکوں پر ہونے والے سیاسی ہنگامے۔ صحیح۔ وہ اس پوری صورتحال کو ایک بہت بڑے کینوس پر رکھ کر دیکھتے ہیں۔ اور ہاں، اس گفتگو کی مزید گہرائی میں جانے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج ہم جو بھی تہلکہ خیز سیاسی یا ریاستی نظریات پر بات کر رہے ہیں وہ ہمارے کوئی ذاتی خیالات یا کسی مخصوص ایجنڈے کا حصہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ خالصتاً نعمانہ صاحب کے فلسفے اور ان کے بیانیے کا نچوڑ ہے۔ جی، ہمارا کام صرف اس پیچیدہ سوچ کو ڈی کوڈ کرنا ہے، اسے بس آسان فہم بنا کر سامنے رکھنا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ مصنف دنیا کو آخر کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو نعمانہ صاحب کی تحریر کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ اور بظاہر متضاد مشاہدے سے ہوتا ہے۔ رزق کی فراوانی والے مشاہدے سے؟ ہاں بالکل، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ملک شدید خسارے میں ہے، ہم بے انتہا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، دیوالیاں ہونے کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، لیکن دوسری طرف اسی ملک میں انسانوں سے لے کر چرند پرند تک کے لیے رزق کی فراوانی ہے۔ ہر طرف کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ ہاں، تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میرا پہلا خیال یہی تھا کہ یار یہ تو ایک اچھی بات ہے، شاید یہ قدرت کا کوئی خاص کرشمہ ہے کہ اتنے برے حالات میں بھی فاقے نہیں ہو رہے۔ لیکن مصنف تو اسے ایک بہت ہی تاریک زاویے سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں مصنف کی سوچ ایک عام تجزیہ نگار سے بہت آگے نکل جاتی ہے۔ نعمانہ صاحب اس رزق کی فراوانی کو ایک دوہری اینک سے دیکھتے ہیں۔ دوہری اینک سے؟ کیا مطلب؟ مطلب ایک طرف تو وہ اسے الہی منصوبے کا خاص رنگ تسلیم کرتے ہیں کہ بے شک رزق دینے والی ذات تو خدا کی ہی ہے، لیکن ان کی تحریر کا اصل نچوڑ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اچھا، دوسرا پہلو کون سا؟ وہ اس مارکیٹ میں موجود فراوانی کو دنیا کے سامراجی نظام کی ایک سوچی سمجھی چال قرار دیتے ہیں۔ اس کو تھوڑا تکنیکی سطح پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بتائیے۔ اگر ایک ملک واقعی معاشی طور پر مکمل ڈوب جائے، خوراک کی سپلائی چین ٹوٹ جائے اور لوگ واقعی بھوکے مرنے لگیں تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو پھر تو گلیوں میں خون خرابہ ہوگا، نتیجہ مکمل بغاوت، انارکی اور اس نظام کی مکمل تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر نظام ہی تباہ ہو گیا تو وہ سامراجی طاقتیں جو اس ملک کا خون چوس رہی ہیں ان کا اپنا کھیل بھی تو ختم ہو جائے گا نا، وہ پھر کس پر حکمرانی کریں گی؟ اوہ اچھا، تو مطلب ایک طفیلیے یا پیراسائٹ کو زندہ رہنے کے لیے اپنے میزبان کا زندہ رہنا ضروری ہوتا ہے؟ 100%۔ سامراجی طاقتیں کبھی نہیں چاہتیں کہ ایک ترقی پذیر ملک مکمل طور پر تباہ ہو کر راکھ کا ڈھیر بن جائے، کیونکہ راکھ سے تو کوئی مالی فائدہ نہیں نکالا جا سکتا نا۔ یہ تو ہے۔ اس لیے ایک انتہائی شاطرانہ حکمت عملی کے تحت اس ملک کی معیشت کو مصنوعی تنفس پر رکھا جاتا ہے۔ قرضوں کے ذریعے اتنی رقم اور وسائل مارکیٹ میں پمپ کیے جاتے ہیں کہ بس بنیادی اشیاء خوردنوش کی ترسیل چلتی رہے۔ تو گویا یہ رزق کی فراوانی ملک کی ترقی کا کوئی ثبوت نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ ترقی نہیں ہے بلکہ یہ ایک پین کلر ہے، تاکہ عوام کو اس حد تک مطمئن اور سست رکھا جائے کہ وہ سڑکوں پر آ کر اس استحصالی نظام کو اکھاڑ نہ پھینکیں۔ یار یہ واقعی دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ مطلب آپ کو اتنا کھلایا جا رہا ہے کہ آپ نے بغاوت کرنے کی بھوک ہی پیدا نہ ہو۔ جی ہاں،
یہی ان کا فلسفہ ہے۔ لیکن اگر سامراجی طاقتیں ایک ملک کو محض اس لیے زندہ رکھ رہی ہیں تاکہ اسے کنٹرول کر سکیں، تو وہ اس کنٹرول کو عملی طور پر استعمال کیسے کرتی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ تحریر کے اگلے حصے میں نمانا صاحب نے ایران کی مثال دی ہے اور رجیم چینج یعنی نظام کی تبدیلی کی تاریخ کا ذکر کیا ہے۔ اب میرا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ حکومتوں کا گرنا یا بدلنا زیادہ تر مقامی سیاست یا فوج یا اچانک ہونے والے عوامی مظاہروں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن مصنف کا جو فلسفہ ہے وہ اس اچانک پن کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ مصنف عالمی بساط پر رونما ہونے والے واقعات میں اتفاق نام کی کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اچھا، تو پھر ان کے نزدیک رجیم چینج کیسے ہوتا ہے؟ نمانا صاحب کی تحریر بتاتی ہے کہ رجیم چینج کوئی ایسا کام نہیں ہے جو محض چند ہفتوں یا مہینوں کی منصوبہ بندی سے ہو جائے۔ جب ہم ایران کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص طور پر 1953 میں ڈاکٹر مصدق کی حکومت کے خاتمے کا، جو CIA نے کروایا تھا، بالکل، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سامراجی طاقتیں کس طرح دہائیوں پر محیط منصوبہ بندی کرتی ہیں۔ وہ کسی بھی ملک پر براہ راست حملہ کرنے سے پہلے اس معاشرے کا ایکس رے کرتی ہیں۔ مطلب اس کی خامیاں تلاش کرتی ہیں۔ مسلکی اختلافات کہاں ہیں اور طبقاتی تفریق کتنی گہری ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی پرانی عمارت گرانے سے پہلے ماہرین اس کی بنیادوں میں وہ کمزور جگہیں تلاش کرتے ہیں جہاں ڈائنامائٹ لگایا جا سکے۔ بہترین مثال دی آپ نے۔ وہ خود عمارت کو دھکا نہیں دیتے، بس اس کی اپنی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ کمزوریاں تو پہلے سے موجود ہوتی ہیں نا، ان کو مزید استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، برسوں تک مخصوص ثقافتی بیانیوں، NGOs اور میڈیا کے ذریعے معاشرے میں ایک خاص قسم کی سوچ کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ لوگوں کے اندر ریاستی اداروں کے خلاف ایک خاموش سا غصہ بھرا جاتا ہے۔ اور پھر وہ بس ایک چنگاری کا انتظار کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ کوئی ایک متنازع واقعہ، کوئی ایک عدالتی فیصلہ یا خوراک کی قیمتوں میں اچانک اضافہ، اور پھر وہ معاشرہ جو بظاہر بالکل پرسکون لگ رہا تھا وہ اچانک پھٹ پڑتا ہے۔ یعنی مصنف کے نزدیک یہ سامراجی منصوبہ بندی اتنی ہماگیر ہوتی ہے کہ عام آدمی کو تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ قدرتی طور پر ہو رہا ہے، یا شاید یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ جی، حالانکہ اس کے پیچھے دہائیوں کی انجینئرنگ شامل ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب اگر یہ طاقتیں اتنی طویل المدتی منصوبے بناتی ہیں تو ظاہر ہے اس سارے کھیل کو چلانے کے لیے ایک بہت بڑے معاشی انجن کی بھی تو ضرورت ہوگی نا۔ بالکل، سرمائے کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہیں سے تحریر کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو میرے خیال میں سب سے زیادہ چبھنے والا ہے۔ نمانا صاحب IMF اور بین الاقوامی قرضوں کے جال کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت عجیب بات لکھی ہے کہ پاکستان کو اس کی مقررہ حد یا لمٹ سے تجاوز کر کے قرض دیا جا رہا ہے۔ جی، یہ ایک بہت حیران کن نکتہ ہے۔ میرا مطلب ہے عام معاشی اصول تو یہ کہتا ہے کہ اگر میری تنخواہ 50,000 ہے تو کوئی بھی بینک مجھے کروڑوں کا قرض نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں واپس کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر عالمی مالیاتی ادارے ایک غریب ملک کو اس کی اوقات سے بڑھ کر قرض کیوں دے رہے ہیں؟ یہی تو اصل معمہ ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا جیسے کوئی مجھے ایک ایسا پائپ دے رہا ہے جس سے پانی میرے ٹینک میں آنے کے بجائے بیچ میں سے لیک ہو کر واپس اسی شخص کے ٹینک میں جا گرتا ہے۔ آپ کی یہ مثال بالکل پرفیکٹ ہے، اور اس میکینزم کو سمجھنا اس پوری تحریر کی جان ہے۔ یہ کوئی معاشی غلطی نہیں ہے کہ وہ حد سے زیادہ قرض دے رہے ہیں، یہ دراصل اس پھندے کی وہ گرہ ہے جو کبھی کھلتی ہی نہیں۔ تو پھر یہ کام کیسے کرتا ہے، ذرا اس کو تفصیل سے بتائیں۔ آئیے اس کو قدم بقدم دیکھتے ہیں کہ یہ سرمائے کی واپسی کا چکر، یا جسے کیپٹل فلائٹ کہتے ہیں، یہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ فرض کریں ایک ترقی پذیر ملک کو IMF $1 ارب کا قرض دیتا ہے۔ کیا وہ $1 ارب ایک سوٹ کیس میں بھر کر اس ملک کے خزانے میں رکھ دیے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں۔ بالکل نہیں۔ وہ قرض مشروط ہوتا ہے۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ اس پیسے سے فلاں فلاں قسم کے ترقیاتی منصوبے شروع کریں گے، اور ان منصوبوں کے ٹھیکے اکثر انہی مغربی کمپنیوں یا ان کے مقامی فرنٹ مینوں کو دیے جاتے ہیں۔ خرچ کہاں اور کس پر ہوگا؟ جی ہاں، اب وہ پیسہ ملک کے اندر آتا ہے اور ہمارے مقامی بیوروکریٹس، کرپٹ سیاستدانوں اور جو طاقتور اشرافیہ ہے ان کے ہاتھ میں جاتا ہے۔
ان منصوبوں کی لاگت کو کاغذوں میں 10 گنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، جسے اوور انوائسنگ کہتے ہیں۔ تو جو اضافی اربوں روپے بچتے ہیں وہ اس مقامی اشرافیہ کی جیب میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن اور یہ مصنف کا سب سے اہم نقطہ ہے، وہ پیسہ کبھی اس ترقی پذیر ملک کے مقامی بینکوں میں نہیں رہتا۔ وہ کالا دھن ہے، اسے چھپانا تو ہے، چنانچہ وہ پیسہ آف شور کمپنیوں اور ہنڈی حوالوں کے ذریعے واپس اڑ کر لنڈن، امریکہ یا سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں چلا جاتا ہے۔ اف، یہ تو ایک مکمل اور بے عیب شیطانی چکر ہے۔ بالکل۔ مطلب پیسہ چلا لنڈن اور نیو یارک سے، کاغذی طور پر ایک غریب ملک کے کھاتے میں بطور قرض درج ہوا، جس پر وہاں کے غریب عوام کو نسل در نسل سود ادا کرنا ہے۔ صحیح کہا۔ اور عملی طور پر وہ پیسہ ان کرپٹ لیڈروں کے ذاتی اکاؤنٹس کی صورت میں واپس انہی مغربی بینکوں کی تجوریوں میں پہنچ گیا۔ اور اس کا سب سے بھیانک نتیجہ معاشی نہیں ہوتا بلکہ نفسیاتی اور سیاسی ہوتا ہے۔ مصنف واضح کرتے ہیں کہ جب آپ کے ملک کی حکمران اشرافیہ کی تمام دولت، ان کے محل، ان کے بچوں کا مستقبل ان سامراجی ممالک کے کنٹرول میں آ جاتا ہے تو وہ حکمران پھر آزاد تھوڑی رہتے ہیں۔ وہ تو پھر بلیک میلنگ کا آسان نشانہ بن جاتے ہوں گے۔ بالکل، انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تو ایک دن میں ان کے سوئس بینک اکاؤنٹس منجمد ہو سکتے ہیں اور ان پر منی لانڈرنگ کے مقدمات بن سکتے ہیں۔ تو یوں سامراجی طاقتوں کو اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی کوئی فوج بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جی، کیونکہ اس ملک کی قیادت پہلے ہی ان کی یرغمال بن چکی ہوتی ہے۔ ذرا 1 منٹ کے لیے روکتے ہیں۔ میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا، یا کم از کم ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے سوچنا چاہوں گا۔ جی ضرور بتائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے پیسوں سے ہمارے ہاں بڑی بڑی موٹر ویز بن رہی ہیں، میٹرو بسیں چل رہی ہیں، بڑے بڑے ہسپتال بن رہے ہیں۔ یہ تو ہے۔ اگر عالمی اداروں کے پیسوں سے سڑکیں بن رہی ہیں اور عوام کو وقتی سے ہی لیکن ایک سہولت تو مل رہی ہے نا، تو کیا یہ بذات خود ایک بری چیز ہے؟ کیا مصنف کی یہ تنقید کچھ زیادہ ہی سخت نہیں ہو گئی؟ آخر ایک عام شہری جس کا گاؤں شہر سے کٹ چکا تھا، اسے تو سڑک مل گئی نا، اس میں سامراجی جال کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں اٹھتا ہے جو اس نظام کو صرف سطح سے دیکھتا ہے، اور نعمانہ صاحب کا فلسفہ اسی سطح کو چیر کر اندر کا منظر دکھاتا ہے۔ اچھا، تو اندر کا منظر کیا ہے؟ مصنف یہ نہیں کہہ رہے کہ سڑک بننا بذات خود کوئی برا عمل ہے، وہ اس عمل کے پیچھے چھپی ہوئی نفسیات کو بے نقاب کرتے ہیں، جسے وہ سماجی ڈھال یا سوشل شیلڈ کا نام دیتے ہیں۔ اس میکانزم کو ذرا غور سے سمجھیں۔ میں سن رہا ہوں۔ جب ایک کرپٹ لیڈر ان عالمی فنڈز کا کچھ حصہ استعمال کر کے ایک شاندار موٹر وے بناتا ہے تو اس کا اصل مقصد عوام کی فلاح کبھی نہیں ہوتا، وہ دراصل عوام کے پیسوں سے اپنی ایک سیاسی انشورنس پالیسی خرید رہا ہوتا ہے۔ انشورنس پالیسی؟ وہ کیسے؟ اس کو ایسے سمجھیں، اس لیڈر نے اس موٹر وے کے منصوبے میں اربوں روپے کی کرپشن کی اور پیسہ باہر بھیج دیا، لیکن عام آدمی کو وہ کرپشن تو نظر نہیں آتی نا، اسے صرف وہ چمکتی ہوئی سڑک نظر آتی ہے۔ بالکل، عام آدمی کو تو بس سڑک سے غرض ہے۔ اب جب کبھی ریاست کا کوئی احتسابی ادارہ یا عدالت اس لیڈر کو اس کی اربوں کی چوری پر پکڑنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ جی، وہی عام آدمی جس سے وہ سڑک ملی تھی، وہ سڑکوں پر آ کر ٹائر جلاتا ہے، اداروں پر پتھراؤ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چاہے اس نے کرپشن کی ہو لیکن اس نے ہمیں سڑکیں تو دی ہیں نا۔ او مائی گاڈ، یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ یہ عوام کی ہمدردی، وہ سماجی ڈھال ہے جو اس لیڈر نے اسی قرض کے پیسوں سے خریدی تھی۔ مصنف کے نزدیک ان نام نہاد ترقیاتی منصوبوں کا حتمی مقصد عوام اور ریاست کے درمیان ایک نفسیاتی خلیج پیدا کرنا ہوتا ہے، تاکہ عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ لیڈر آپ کا مسیحا ہے اور ملک کی ادارے جو اسے پکڑنا چاہتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کمال ہے، مطلب آپ ہی کے نام پر قرض لیا گیا، آپ ہی کو اس کا مقروض بنایا گیا اور پھر آپ ہی کو اس شخص کا باڈی گارڈ بنا کر کھڑا کر دیا گیا جس نے وہ چوری کی تھی۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی حکمت عملی ہے، اور بدقسمتی سے یہ بہت کامیاب بھی ہے۔ لیکن اگر یہ سماجی ڈھال واقعی اتنی مؤثر ہے کہ کرپٹ حکمران ہمیشہ بچ نکلتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ریاست خود اس شیطانی چکر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟
کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں مزاحمت تو ہوئی ہے۔ جی بالکل۔ تو مصنف نے ہماری 76 سالہ تاریخ کو اس تناظر میں کیسے پرکھا ہے؟ نعمانہ صاحب کی تحریر تاریخ کے ان ابواب پر ایک بہت جرأت مندانہ روشنی ڈالتی ہے۔ مصنف کے مطابق ان 76 برسوں میں ہم نے محض غلامی نہیں کی۔ اچھا، ریاست نے مزاحمت کی ہے؟ بالکل، چاہے جمہوری حکومتیں رہی ہوں یا فوجی ادوار، ریاست کے اندر ایسے عناصر اور ادارے ہمیشہ موجود رہے ہیں جنہوں نے ملکی مفاد کو مقدم رکھنے کی کوشش کی اور سامراجی ایجنڈے کے سامنے مکمل طور پر سرنڈر کرنے سے انکار کیا۔ مثلاً جیسے ایٹمی پروگرام کی تکمیل وغیرہ؟ جی ہاں، ایٹمی پروگرام ہو یا مخصوص جغرافیائی بلاکس میں شامل ہونے سے انکار ہو، لیکن جب کوئی ملک اس عالمی جال سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے تو سامراجی طاقتیں پھر خاموش نہیں بیٹھتیں، وہ اپنا پلان بی استعمال کرتی ہیں۔ اور وہ پلان بی یقینی طور پر براہ راست جنگ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ تو کیا وہ ملک کے اندر موجود اسی سماجی ڈھال کو ریاست کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ بالکل درست سمجھے آپ، اور یہ مصنف کی تحریر کا سب سے حساس اور چشمکشا حصہ ہے۔ جب ریاست بیرونی دباؤ کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو عالمی طاقتیں ملک کے اندر موجود دراڑوں کو استعمال کرتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے بعض اوقات مقامی طور پر انتہائی معروف اور مقبول سیاسی شخصیات کے گرد گھیرا تنگ کیا جاتا ہے، یا ان کے خلاف قانونی کارروائیوں کا ایک ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جس سے معاشرے میں اشتعال پھیلے۔ اچھا، یعنی وہ مقبول لیڈر، چاہے اسے خود اس بات کا علم ہو یا نہ ہو، اس عالمی بساط پر ایک مہرے کے طور پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے تاکہ ملکی اداروں کو کمزور کیا جا سکے؟ جی ہاں، بالکل۔ مصنف ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب کسی مقبول لیڈر کے خلاف کوئی بڑا سیاسی یا عدالتی ایکشن ہوتا ہے تو اسے محض ایک مقامی واقعہ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے ڈانڈے اس عالمی کشمکش سے جا کر ملتے ہیں۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب اس مقبول لیڈر کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے تو اس کے کروڑوں پیروکار غصے میں آ جاتے ہیں، اور ان کا غصہ سامراجی طاقتوں پر نہیں نکلتا بلکہ ان کا رخ اپنے ہی ریاستی اداروں کی طرف ہو جاتا ہے۔ یعنی عوام اور وہ ادارے جنہیں مل کر اس عالمی جال کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، وہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ جی، معاشرے میں ایک تصادم، ایک خانہ جنگی جیسی فضا پیدا کر دی جاتی ہے، اور ایک ایسا ملک جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہو، جس کے عوام اپنی ہی ریاست پر اعتبار نہ کرتے ہوں، وہ کبھی بھی عالمی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ یہی تو وہ آخری فتح ہے جو یہ سامراجی جال حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اندرونی تقسیم۔ یہ تمام کڑیاں مل کر تو ایک انتہائی خوفناک اور حقیقت پسندانہ تصویر بناتی ہیں۔ اگر ہم محمد شکور شاکر نعمانہ کی اس پوری تحریر کو اور اس کے فلسفے کو ایک جگہ سمیٹیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم جن خبروں کو روزمرہ کا حصہ سمجھ کر بس نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ دراصل ایک ہی زنجیر کے مختلف حصے ہیں۔ بالکل، سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ مارکیٹ میں وہ اچانک ملنے والی خوراک کی مصنوعی فراوانی تاکہ عوام سوئے رہیں، پھر IMF کی جانب سے ہماری اوقات سے بڑھ کر ملنے والے قرضے تاکہ ہماری اشرافیہ کو خریدا جا سکے۔ اور ان قرضوں کے پیسوں سے بننے والی وہ سڑکیں اور منصوبے جو کرپٹ لیڈروں کے لیے ایک سماجی ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ بالکل، اور پھر جب ریاست مزاحمت کرے تو انہی مقبول لیڈروں کی گرفتاریوں اور ان پر چلنے والے مقدمات کے ذریعے معاشرے کو اپنے ہی اداروں کے خلاف کھڑا کر دینا۔ اب نعمانہ صاحب کے نزدیک یہ سب الگ الگ خبریں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی اسکرپٹ ہے جس کے ہم محض کردار ہیں۔ اور اس پوری صورتحال کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ جب تک ایک معاشرہ اس پورے اسکرپٹ کو، اس بڑی تصویر کو نہیں سمجھتا، وہ انہی چھوٹی چھوٹی سیاسی لڑائیوں میں اپنا خون اور وقت بہاتا رہتا ہے۔ نعمانہ صاحب کی یہ تحریر دراصل ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہماری اصل زنجیریں معاشی نہیں بلکہ ذہنی ہیں۔ واقعی ذہنی غلامی سب سے بڑی غلامی ہے۔ جی، ہم نے اس جال کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے اور ہم ان عارضی سہولتوں کو ہی اپنی اصل منزل مان بیٹھے ہیں۔ اور اسی گہری اور تھوڑی سی تلخ حقیقت کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن ہم اس گفتگو کو ایک ایسے سوال پر چھوڑنا چاہتے ہیں جو کسی کو بھی گہری سوچ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کیا جائے،
اگر واقعی ایک ترقی پذیر ملک کا پورا سماجی اور سیاسی ڈھانچہ، اس پر چڑھے ہوئے قرضوں کے وہ پہاڑ جو نسلوں تک ادا نہیں ہو سکتے، اور روزمرہ کے وہ تلخ سیاسی تنازعات جن میں ہم الجھے رہتے ہیں، یہ سب کسی بہت بڑے اور شفاف عالمی اسکرپٹ کا حصہ ہیں، تو کیا اس خوفناک جال سے نکلنے کا راستہ ان روایتی جمہوری یا ادارہ جاتی نظاموں کے اندر موجود ہو سکتا ہے جو خود اس جال کا حصہ بن کر پروان چڑھے ہیں؟ یہ ایک بہت چپتا ہوا سوال ہے۔ یا پھر حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے، اس غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے کسی ایسے بالکل نئے، انجانے اور نامعلوم راستے کی ضرورت ہے جس کی بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے آج کا یہ سہولت پسند معاشرہ سرے سے تیار ہی نہیں؟ کیا وہ ڈوبتا ہوا جہاز جس پر ایک شاندار دعوت چل رہی ہے، کیا اس جہاز کے مسافروں میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اس مصنوعی موسیقی کے سحر کو توڑیں اور سرد، تاریک لیکن آزاد پانی میں کودنے کا فیصلہ کریں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔ اس تفصیلی جائزے کو یہیں روکتے ہیں، اگلی بار کسی نئے موضوع اور نئے زاویے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔